سب سے کم ہے وہ ہے جو. کیا کھایا ہے؟ جو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے, اس میں سب سے کم اور پیٹ کے لیے سب سے مفید ہے وہ. تو جو کا دلیا کھا لو یا جو کی, میں بھی نہیں کھاتا, باتیں کر رہا ہوں میں. سیٹ ہم لوگ پراٹھوں پہ ہو گئے, وہ نوالا جب تک بھاری بھرکم پیٹ میں گرے ہی نہیں, ٹھا کر کے مزہ ہی نہیں آتا ہمیں, لیکن یہ اچھا نہیں ہے, صحیح ہے نا, اچھا نہیں ہے. تو جو کی روٹی کھاتے تھے, جو آج غریبوں کی خوراک سمجھی جاتی ہے. غریب بیچارے گاؤں دیہاتوں میں کوئی مکئی کی کھا رہا ہوتا ہے, کوئی جو کی کھا رہا ہوتا ہے. امیر لوگ کیا کھاتے ہیں؟ گندم کی روٹی, اور گندم بھی نہیں, میدے کی روٹی کھاتے ہیں. تو غریبوں والی خوراک اصل میں امیروں والی ہونی چاہیے, سمجھتے ہو؟ تو ہمارے نبی نے, اور تیسرا پھلوں میں ہمارے نبی نے تعریف کی ہے تو انار کی, جو روایات ہمیں ملتی ہیں, بہترین پھل ہے انار. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر. اللہ کہتے ہیں اس انار کے پکنے کے پروسیس کو دیکھو کیسے پکتا ہے, اتنا فائدہ مند پھل ہے انار. اس کا بھی جوس نکال کے پی لیتے ہیں, چلو نہ پینے سے بہتر ہے, لیکن بھائی انار کھایا کرو, بہت خاندانی چیز ہے. اور کھجور کھایا ہمارے نبی نے, اور کھجور بھی آپ نے خوراک کی جگہ استعمال کی ہے. آپ ذرا چند دن بھوک میں آپ کھجور سے پیٹ بھرو, پیٹ خراب ہو جائے گا آپ کا, گرمی ہو جائے گی, لیکن یوز ٹو, آہستہ آہستہ کیا کرو, عادت ڈالو. کھجور ایسی خاندانی چیز ہے بھائی, اتنے فائدے ہیں اس کے, اتنے فائدے ہیں. پریگننسی میں کھجور کہتے ہیں, رپورٹ ہے کہ اتنا چھوٹا اور اتنے وائٹامنز اور منرلز کسی پھل میں, اتنے سے پھل میں نہیں ہیں جتنے اکیلے اللہ نے کھجور میں رکھے. کھاتے ہیں لوگ کھجور, کیسے کھاتے ہیں؟ افطاری میں 2 کھجور یوں لیے, ڈائریکٹ پکوڑے پہ آ گئے. وہ تلا ہوا پکوڑا, اس کھجور سے جو تھوڑا سا فائدہ ہوا تھا اس کا بھی بیڑا غرق. اور اس کے بعد کافی پی کے جو منرلز کچھ حاصل ہوا, آئرن وائرن کی, تو کافی ویسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے. چائے کافی آئرن کو ٹھکانے لگنے ہی نہیں دیتے, وہ سارا باڈی, تبھی تو آئرن ڈیفیشنسی چل رہی ہے. بھائی تو کافی اتنا پی رہا ہے, اور پی رہا تو یہ ڈیفیشنسی ہی چلے گی. پھر وہ جو پیشاب بلا رہی ہے دبا کے, وہ الگ, پانی کی جسم میں کمی, بڑے مسائل ہیں. میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں یہ ٹاپک لے کے بیٹھوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراکیں بڑی خاندانی تھی. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بھوک سے رہا کرتے تھے, تو آپ ڈاکٹروں سے پوچھو, آج تو بھوک کے فضائل ڈاکٹر بیان کر رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اتنا زیادہ آگے نہ جاؤ جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کم خوراک کھائی ہے, کیونکہ ہمارے نبی کی نیچرلی بہت اچھی صحت تھی, آپ کو بہت زیادہ خوراک کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو اب لوگ ایسا نہ ہو کہ فاقے کرنا شروع کر دیں تو بالکل ہی غائب ہو جائیں. 2 ٹائم کا کر لو خوراک, یا اگر 3 ٹائم ہی کھانا ہے تو 1 ٹائم کچھ ہلکا پھلکا, یعنی وہ سیلڈ وغیرہ سے پیٹ بھر لیا. ایکسرسائز کو فوکس کرو, اچھی خوراک, دودھ ہو گیا, انڈے ہو گئے, ہاف بوائل انڈے ہو گئے, دیسی انڈے اپنے خرچے پہ. مجھ سے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں کہ اپنا مرغا ہمیں دے دو, مرغی ہمیں دے دو. اور شہد, ہاں خاندانی چیز ہے بھائی, شہد بہترین چیز ہے. شہد استعمال کر لیا آپ نے, یہ سب چیزیں کھاؤ. اب فوراً غربت کا, ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں. جن چیزوں پہ آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو نا, اگر پیسے نہ ہوتے تو ان پہ خرچ نہ ہوتا. پیسہ ہے, دماغ خراب ہوا ہوا ہے. تو اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تو اتنی اچھی خوراک کھا رہے ہیں صحت بنتی نہیں, بھائی آپ پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہو. میٹھا تو یہ ریسرچ سے, تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے. کچھ تھیوریز ہوتی ہیں, نظریات ہوتے ہیں, وہ تحقیق سے ثابت نہیں ہوتے. اس خوراک میں یہ فائدہ, یہ نقصان, ڈاکٹر کہتے ہیں نظریہ ہے, یہ تھیوری ہے, ابھی ریسرچ نہیں ہے. 2 چیزوں پہ تو ریسرچ ہو چکی ہے. میٹھا زیادہ کھانا بیڑا غرق کرے گا صحت کا, یہ ریسرچ سے ثابت شدہ چیز ہے. اور دوسرا سگریٹ, یہ کینسر کرے گی. اور تیسرا میری اپنی ریسرچ ہے, ڈاکٹروں سے میں نے نہیں پوچھا, گٹکا منہ کا کینسر کرے گا. کیونکہ میں نے اپنے کئی دوستوں کو جو گٹکا کھاتے تھے مرتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا ہے. آدھے منہ کٹ گئے ان کے, اور موت بھی یہ آسان موت نہیں ہوتی گٹکے والے کی, ترس کے تڑپ کے مرتا ہے وہ. اس لیے اپنی جانوں پہ رحم کرو, یہ چھوڑ دو گٹکے, دکانیں بند کراؤ, گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالو, یہ بند کراؤ گٹکے کی دکانیں. اتنے خطرناک زہریلے کینسر ہوتے ہیں نا, منہ کا کینسر یار, زخم گھٹنے پہ ہو جائے, یہاں ہو جائے, برداشت کر. منہ میں زخم ہو گیا, نہ بات کر سکتا ہے اور نہ کھا سکتا ہے. بہت ہی دردناک موت ہوتی ہے گٹکے والے کی, اللہ حفاظت میں رہے گا. ہجامے سے متعلق جی جلدی سے پوچھ لیں, مختصر, بس میں مختصر جواب دوں گا, اتنے لمبے جواب نہیں دوں گا میں. دیکھو ڈاکٹر امجد صاحب کی کتاب میں ایک بیماری کے 25 پوائنٹ اگر ہجامہ کے لکھے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہے, اس کو نبی کی طرف منسوب نہ کرو. ڈاکٹر امجد بہت نیک آدمی تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, میری بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, بہت اللہ والے, بڑا دین کی کام کیا انہوں نے. لیکن جب میڈیکل سائنس کی بات کریں گے تو ریسرچ ہوگی, تو اگر ان کی ریسرچ ہے تو ٹھیک ہے بھائی,
لیکن اب جو ڈاکٹر جو حکیم اور ڈاکٹر بہت سارے کر رہے ہیں ان کو حجامہ کی الف بے بھی نہیں پتا ہے. پاکستان میں جس کا کوئی روزگار نہ ہو تو وہ کام شروع کر دیتا ہے جو اس کی سمجھ میں آ رہا ہے, چاہے وہ اس کا ایکسپرٹ نہ بھی ہو. تو حجامے کے آپ نے بہت سے شفا کے واقعات تو سنے ہوں گے, بہت سے مرے بھی ہیں. وہ تھوڑی واقعات لوگ بتاتے ہیں, اتنا زیادہ حجامہ اور خون, بھائی نکل خون ہی رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ اضافی خون نکل رہا ہے. اضافی خون نہیں, خون ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں گندا خون نکل رہا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا گندا خون نکل رہا ہے؟ خون جب بھی نکلے گا تو خون ہوگا. تو ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک دفعہ حجامہ کروایا کرتے تھے, اگر کوئی کروا لے ٹھیک ہے, لیکن ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اور مہینے میں ایک دفعہ سے تو ہم بھی منع نہیں کر رہے, ایک دفعہ کروا لو آپ حجامہ, اچھا فائدہ ہی ہوگا. اور وہ جو یہ پوائنٹ ہے نا کمر کے بیچ میں, یہاں کروا لیا کرو تو ٹھیک ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کروائے تھے کمر کے بیچ میں, تو ایک دفعہ کروا لو, ایک کپ کافی ہے. لیکن یہ حجامہ والے اتنے زیادہ فضائل, اتنے زیادہ, کوئی گویا دنیا میں بیماریاں ہی ختم ہو گئی ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. جو چیز جتنی ہے اس کو رہنے دو, اتنا ہی رہنے دو, اس سے آگے مت بڑھاؤ, نقصان ہوتا ہے اس کا. آپ نے 14 کپ ایک ساتھ لگوائے ہیں, اسی وجہ سے آپ باقی غائب ہیں, ٹوٹل نہیں ہیں آپ ابھی. ماشاء اللہ, بچا کچھ ان کے اندر پھر, اچھا ماشاء اللہ, تو وہ ریکوری کر لی ہوگی, ورنہ مر بھی سکتے ہیں اس طرح. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. دیکھو ڈاکٹر جب آپ سے بلڈ لیتا ہے نا, پہلے ٹیسٹ کرتا ہے کہ بلڈ ہے بھی نہیں. حجامہ والے کے پاس کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, خون نکال کے پوچھ رہے ہوتے ہیں چکر تو نہیں آ رہے. چلیں جی. مفتی صاحب میرا تعلق گلگت بلتستان, کیٹو پہاڑ اور سیاچن گلیشیئر کے دامن سے میرا تعلق ہے. بیسیکلی میرا جو ہے کوشچن آپ سے یہ ہے, اس وقت ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایتھکس کے نام پہ, کریٹیکل تھنکنگ کے نام پہ, فلاسفی کے نام پہ ایسے سیشن کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو یوتھ ہے, نیو یوتھ ہے, جس میں 50 سے 70%, میں مینیمائز کر کے بتا رہا ہوں آپ کو, 50 سے 70% ایتھیس کا شکار ہو رہے ہیں. تو آپ سے کوشچن یہ ہے کہ ایک مسلمان جو لمیٹڈ نالج کے ساتھ کسی یونیورسٹی میں انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایسے جو ہے فتنوں سے کیسے بچائے. اور دوسری بات جو ہے, آئی ایم سوری ٹو سے مفتی صاحب جو ہے علماء کرام کا اس میں جو ہے کردار کم نظر آ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ بہترین بات کی ہے میرے بھائی نے, ان کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں. یونیورسٹیوں میں ایتھیزم بہت بڑھ رہا ہے, ایتھیزم خدا کا انکار, اور علماء کا اس میں کیا کردار ہے. تو فی الحال ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایتھیزم پہ نا یونیورسٹی کے لڑکوں کو کورسز کروانے چاہیے جدید طرز پہ, اور وہ کورسز پھر یونیورسٹی میں لانچ کرنے چاہیے ورکشاپ کے ذریعے. اور یہ ایتھیزم کے دعوے اتنے فضول ہوتے ہیں نا, ان کی دلیل اتنی کمزور ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی چوکے چھکے میں ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ خدا کے وجود کے دلائل سائنس سے ہی اتنے اسٹرانگلی ثابت ہیں. قرآن تو الگ ہے, سائنس سے ہی اتنے اسٹرانگلی ثابت ہیں کہ اس کو پیش کرنے والا خاندانی ہونا چاہیے. تو یہ آدھے گھنٹے کی مار ہے یہ نا. کسی بھی یونیورسٹی میں کسی ایسے اسکالر کا لیکچر ہو جائے, قیصر راجہ بھی بہت اس میں ماشاءاللہ خاندانی کام کر رہا ہے, تو ایسے آدمی کا لیکچر کروا دیں آپ یونیورسٹیوں میں, جو ایتھیزم پہ ان کی بھرپور تیاری ہو. اور یہ جو سائنس ہے, سائنسی علوم پہ بھی جو فزکس کی تھیوریز ہیں, سائنسدانوں کا بھی اس کو کچھ پتہ ہو, تو اس اسٹائل میں آدھا پونا گھنٹہ بہت ہے. ہمارے جامعہ میں بھی ایسے اساتذہ ہیں الحمدللہ, کچھ یونیورسٹیوں سے آئے ہیں جن کو ہم نے عالم بنایا ہے, وہ بڑے خاندانی ہیں. تو کہیں بھی یونیورسٹی میں ایسا ہو رہا ہے تو یونیورسٹی کے جو پرنسپل ہے اس سے بات کریں. مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا جا کے, یا کسی ایسے قابل آدمی کو بھیج دوں گا جو ایک آدھے گھنٹے کی مار ہے, سمجھ رہے ہو. وہی بات لطیفہ یاد آ رہا ہے نا, 2 نفل کی مار والا. ایک آدمی کی نماز نہیں پڑھتا تھا ایک آدمی, تو مولوی صاحب نے کہا کہ نماز پڑھا کر, تیری بھینس زیادہ دودھ دے گی. وہ آیا فجر کی نماز پڑھنے, تو جب گیا تو بھینس مر چکی تھی. اس نے امام صاحب کو کہا یہ تو دودھ کیا دے گی, تو مر گئی. اس نے کہا اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے, ظہر پڑھ. ظہر آ کے پڑھی تو دوسری بھینس ہی مر گئی تھی. پھر امام صاحب کے پاس گیا, دودھ دینے کے بجائے یہ تو مرنا شروع ہو گئی ہیں. امام صاحب نے کہا اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے, 2-4 مارے گا پھر دیکھنا کیا ہوگا. 2-4 بھینسیں مریں گی, پھر تو وارے نہیں آ رہے تھے, اب آزما رہا ہے. پھر مغرب پڑھنے آیا, پھر دیکھا ایک بھینس مری ہوئی ہے. تو ایک کٹا بہت زور سے نا بھینس کا بچہ چیخ رہا تھا, تو اس کو کہتا ہے چپ ہو جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے ماں باپ کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں, 2 رکعت پڑھوں گا شکرانے کے تو مرا ہوا ہوگا, تو چپ کر جا, زیادہ شور نہیں کر. تو یہ ایتھیزم جو ہے نا آدھے گھنٹے کی مار ہے, سمجھ رہے ہو. آدھے گھنٹے کا لیکچر بھی کہیں ہو جائے نا, ایتھیزم کے سارے
یہ دیسی لبرل صرف پھینکتے ہیں, ان کو کمبختوں کو نہ سائنس کا پتہ ہے نہ سائنسدانوں کا پتہ ہے, نہ ڈاروین کی تھیوری اصل ہے کیا یہ بھی نہیں پتہ ان کو. یہ ڈاروین سے بھی 4 ہاتھ آگے. ڈاروین کی تھیوری یہ ہے ہی نہیں کہ کائنات ایسے بنی ہے بندر سے یا ہم انسان بنے بندر سے. ڈاروین کی تھیوری یہ کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر ایسے بنے ہوں گے. وہ تھیوری میں ہی وہ آپ کو کنفیوژن میں ڈال رہا ہے کہ میں خدا کا انکار نہیں کر رہا, اگر انکار کرنا ہی ہے تو پھر میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو, اور اس کے لیے پھر اس نے دلائل قائم کیے, اور وہ اب تک تھیوری ہی ہے. 200 سال ہو گئے وہ ثابت ہو ہی نہیں سکی. سائنس میں نا 200 سال کسی پر عرصہ گزر جائے نا کسی نظریے پر اور وہ ریسرچ سے ثابت نہ ہو تو یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے. مثال کے طور پر آپ نے کیس کیا, یہ اللہ نہ کرے یہ بندہ چور ہے, مثال دے رہا ہوں, کورٹ میں کیس شروع ہوا, 200 سال ہو گئے ثابت نہیں ہوا, جج مر گیا, اگلا جج آ گیا, پھر وہ مر گیا, اگلا جج آ گیا, تو عقل مند جج بولے گا بھائی یہ کیس کیا جائے, خارج. 200 سال بہت ہوتے ہیں. 200 سال میں کمبخت نہ تو کوئی ویڈیو دکھا سکا اس کی چوری کی, نہ گواہ لا سکا, اور نہ تو خود قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے. بعض دفعہ اس کے پاس گواہ نہیں ہوتے, عدالت کہتی ہے تو قسم اٹھا لے, تو چور قسم بھی نہیں اٹھا رہا کہ میں نے چوری کی ہے. تو ڈاروین قسم بھی نہیں اٹھا رہا کہ نظریہ ٹھیک ہے. جو مدعی ہے وہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہے اگر خدا نہیں ہے فرض کرو پھر میں بھی, پھر ہو سکتا ہے یہی ہو, اس کی رائے ہے کہ یہ ہو. تو وہ جب خود کانفیڈنٹلی ایک بات نہیں کہہ رہا ہے تو یہ مدعی سست گواہ چست. تو یہ ایتھیزم میں دعویٰ کرتا ہوں انشاءاللہ آدھا گھنٹہ بھی لطیفوں سمیت کہہ رہا ہوں میں, اس میں گائے والا بھینس والا لطیفہ بھی ہے, سب ملا کے آدھا گھنٹہ بہت ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. ہاں جو ڈھیٹ ہے, میں نے ایک ایتھیسٹ ہے میرے موبائل میں سیف بھی ہے نا نمبر اس کا, یوٹیوبر ہے, بہت ادھر ادھر کی بکواس کرتا ہے.